ایک سوال آپ لوگوں کے ذہن میں آ سکتا، نہیں بھائی اللہ تو پیدا کر دیا نا، انسان کسی مرد کو عورت بنا سکتا کیا؟ عورت کو مرد بنا سکتا کیا؟ تو قرآن اس کے بارے میں اشارتاً بولے اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے بولے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے، اللہ فرمائے کہ جس فطرت پر اللہ نے تم کو پیدا کیا اس میں تبدیلی کی کوشش مت کرو بولے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہاں گنجائش بتائے کہ تبدیلی کی جا سکتی ہے مگر تم مت کرو۔ شراب موجود ہے مگر مت پیو، زنا کیا جا سکتا مگر مت کرو، سور کھا سکتے مگر مت کھاؤ، فطرت بدل سکتے مگر مت بدلو۔ تو کل قیامت میں جواب دینے کو بھی تیار ہے نا، پھر تم لوگ کیا کر رہے تھے پورے دور میں؟ یہاں تک نوبت کیوں آئی؟ تم لوگ تو 200 کروڑ تھے پوری دنیا میں، 200 کروڑ تم غیرت والے حیا والے رہ کے کیا کر رہے تھے؟ جبکہ قرآن کے دور ختم کرتے تھے زندگیوں میں، حفظ کرے کروڑوں میں تمہارے پاس سے، بچوں کو حفظ کروائے، یہ پیغام ہے اس کے اندر کہ میں صرف مرد اور عورت کو پیدا کیا، اور اس کے مقابلے میں پوری دنیا میں مائنورٹی کو لے کے قانونہ بنا کے تباہی کر رہے انسانی سماج کی۔ تم کیا کر رہے تھے مسلمان جس کو پیدا کرا ماں کے پیٹ سے؟ اور دل سے غور کریے، ہم جو دعوت کا کام نہیں کر رہے نا، جو جھگڑے خالی میں اہل حدیث، تو سلفی، تو بریلوی، تو دیوبندی، رفع دین کرنا نہیں کرنا، جو خالی یہ اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں نا، تباہ ہو جا رہے پورے کوئی تباہ ہو جا رہے۔ جو اصل پورا بنیاد ہے قرآن کے کام کا، اس سے میلوں دور نکل گئے اور شدت پسندی پہ اترے ہوئے، نفرت کر رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ پوری تیاری کے ساتھ اپنا مال، اپنا ٹائم، اپنی پوری صلاحیتیں اسلام کی تعلیم کے دھجیاں اڑانے کے اوپر لگا رہا۔ تم کو ان سے محبت ہے، ان سے دوستی اور یاری ہے تمہاری۔ یہ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ ہم قرآن سمجھ کے پڑھنا کبھی بھی نہیں چاہ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 30 اپریل 2023 عیسوی بروز اتوار کو تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ اور میرے چھوٹے بھائی سنان حسین صدیقی اور اس کے بعد IREF کے ایک اور اسٹوڈنٹ حافظ عبد القیوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کے حصے کی تلاوت کرے۔ سب سے پہلے جناب سنان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سنان حسین صدیقی IREF کا اسٹوڈنٹ اور اسکول میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کے سامنے سورۃ اللیل سورہ نمبر 92 کی آیت نمبر 1 سے 11 تک کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد القیوم بن عبد الحفیظ محمد انشاءاللہ آپ تمام کے سامنے سورۃ اللیل سورہ نمبر 92 کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 21 تک کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان علینا للہدی
وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس مجلس کے لیے میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں۔ آپ سب کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں۔ الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبرری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا دعوت کا ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بفہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دی۔ ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے۔ الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسج بھیجئے۔ ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے۔ ہر سنڈے کو صبح محترمہ امت المتین اور میری چھوٹی بہنوں کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہر سنڈے کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اب میں میرے والد یعنی جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اردو میں درس قرآن کا سورۃ اللیل پر اپنے درس کا آغاز کرے۔ جناب عمران۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں میرے تمام بھائیوں کا اور میری بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے تمام رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے زندگی میں ایسے بے شمار رمضان ہم کو نصیب کرے جو ہماری مغفرت کا باعث بنے انشاءاللہ۔ اور جو لوگ رمضان میں اس دنیا سے گزر چکے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ جو بیمار حال تھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جس طرح رمضان میں ہم کو عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے تھے، اس سے بھی زیادہ ہماری اب اس زندگی میں جو بغیر رمضان کے ہے توفیق عطا فرمائے، تاکہ اگلے رمضان میں ہم اس رمضان سے بھی زیادہ اللہ کی عبادت کر سکیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رمضان میں جو درس قرآن کا سلسلہ جاری تھا، اسی کو جاری رکھتے ہوئے، چونکہ آخری کے سورہ ختم پر آ رہے ہیں، اور ہم لوگ اس رمضان المبارک میں سورہ بروج سورہ نمبر 85 سے آغاز کیے تھے،
اور اللہ کی توفیق سے, اللہ کی مدد سے جو ہے ہم لوگ سورہ شمس سورہ نمبر 91 یعنی سورہ نمبر 85 سے سورہ نمبر 91 تک دوران رمضان الحمدللہ درس دیے اور سننے کا ہم کو موقع ملا الحمدللہ. آج انشاءاللہ ہم لوگ سورۃ اللیل کے اوپر انشاءاللہ اپنا درس کا آغاز کریں گے. سورۃ اللیل, لیل عربی زبان میں رات کو کہتے ہیں, اور لیلۃ القدر جو بہت آسانی سے سمجھنے کے لیے قدر والی رات, تو لیل کا معنی ہے رات. اور یہ سورہ نمبر 92 ہے, سورہ نمبر 92 ہے قرآن مجید کا. اس میں لگ بھگ 21 آیات ہیں. یہ سورہ بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی میں نازل ہوا, اور اس کا بھی شان نزول عموماً یہ مانا جاتا ہے کہ یہ بالکل اسی وقت کا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تکالیف کا سلسلہ زیادتی پہ آ چکا تھا. پچھلے سورے میں سورۃ الشمس میں اللہ کا جو انداز کلام رہا, عموماً جو پوری آیتوں میں اللہ نے تعلیم عطا فرمائی قرآن میں, یعنی سورہ شمس میں, وہ ایک تھرڈ پرسن یعنی جس کو آپ کہیں گے متکلم جو ہے کلام غائب کی شکل میں گفتگو کر رہے تھے, ایک تھرڈ پرسن سے, یعنی کہ عام طور پہ گفتگو ہو رہی تھی. جو مخاطبت تھی اللہ تعالیٰ کی وہ عام و خاص تھی کہ جس کسی پر بھی وہ اپلائی ہو جائے. اب اس سورے میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ سیکنڈ پرسن سے ہے, یعنی مخصوص طور پر اس میں مخاطبت کی جا رہی ہے الحمدللہ. اور اس سورے کے اندر جو ہے آپ جو پہلی آیت ہے پھر وہی اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر اس سورے کا آغاز کر رہے ہیں. واللیل اذا یغشا, قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. تو الحمدللہ یغشا, اب وہ سورہ غاشیہ, غشی کا طاری ہو جانا, غشی گھیرے جانا. تو رات جس طرح آتی ہے تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جب رات آتی ہے تو وہ تم کو گھیرے میں لے لیتی ہے, یعنی کہ جو اجالا تھا اس اجالے کو وہ گھیر کر ختم کر دیتی ہے. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی, اور والنہار پھر سے وہی لفظ آیا. تو نہار کا ہم پچھلے ہمارے دروس میں بھی جو ذکر کیے کہ نہار سے مراد وہ وقت ہے جس میں روشنی ابھی پوری طریقے سے سورج کی نہیں نکلتی, یا سورج پوری طریقے سے نہیں نکلتا, سورج کی روشنی آ جاتی, رات کا اندھیرا مکمل غائب ہو جاتا. جو یوں سمجھیے کہ آپ فجر کا جو وقت گزر جاتا, یعنی فجر کی نماز کا جو وقت ہے اس کے گزر جانے کے بعد سے لے کر 9, 9:30, 10 تک کا جو وقت ہے یہ پورا سمجھیے آپ نہار کے وقت میں, یا تھوڑا اور کم اس سے, تو یہ پورا نہار کا وقت. تو پھر ہم اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے یہاں جو بہت مشہور ڈش ہے نہاری یا نہاری جس کو ہم کہتے ہیں, جو نہار پیٹ کھاتے ہیں ہم لوگ بریک فاسٹ میں, تو اس کے ضمن میں ہم لوگ ون نہاری سمجھنے کے لیے ون نہاری اذا تجلی, اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے. تو اس کے اندر الحمدللہ ایک چھوٹی سی عربی گرامر کا نقطہ ہے, لیکن چونکہ اللہ رب العالمین کا یہ جو کلام ہے یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ آپ اس کو جس زاویے سے دیکھیں گے, جس اینگل سے دیکھیں گے, اس کے اندر کمال دکھتا ہے اس کلام کے اندر اللہ رب العالمین کے. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی, یہ جو یغشا کا لفظ آیا یہاں پہ, یہ لفظ آپ غور کریں گے کہ یہ پریزنٹ ٹینس میں ہے یغشا. اور پریزنٹ ٹینس میں جب عربک میں کوئی چیز استعمال ہوتی ہے ایسی, یا کوئی ناؤن جب استعمال ہوتا ہے پریزنٹ ٹینس میں, یعنی کہ جس کو آپ حال, ماضی اور مستقبل کہتے ہیں, تو فعل مضارع بھی کہتے ہیں اس کے ٹیکنیکل اس میں جو پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے. تو یہ جو پریزنٹ ٹینس میں جب آتا تو وہ ہوگا, آپ یوں سمجھیے کہ ایک چیز کو مکمل گھیر کر ہوگا وہ, یا گھیر کر نہیں ہوگا وہ. یعنی جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے, تو رات کا اندھیرا جب چھا جاتا تو یقیناً سورج کی روشنی کو تو انہیں مدھم کر دیتا یا غائب کر دیتا اس کو, لیکن اس کے باوجود بھی چاند کی روشنی باقی رہ جاتی, تاروں کی روشنی باقی رہ جاتی. تو یہاں پہ جو یغشا کا لفظ ہے وہ اس معنی میں ہے کہ اگرچہ کہ اندھیرا تو چھا گیا, ایک بڑے اجالے کو وہ غائب کر دیا, لیکن مکمل طور پہ اندھیرا نہیں ہوا کیونکہ چاند کی روشنی باقی ہے, تاروں کی روشنی باقی ہے. تو یہ اس کے ٹینسز کے کمال کے حساب سے یہ ایک معجزہ ہے قرآن کا. لیکن اس کے بعد جب اللہ نے کہا
والنہاری اذا تجلی، اور جب وہ نہار کا وقت آ جاتا ہے، وہ چمکدار وقت آ جاتا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پاسٹ ٹینس کا استعمال کیا. تو عموماً جب پاسٹ ٹینس کا استعمال یا جو ناؤنس کے اندر جب ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مکمل طور پہ. اب جب سورج کی روشنی نکل جاتی تو اندھیرا اور اندھیرے کی چھوٹی موٹی تمام چیزیں غائب کر دیتی ہو. تو یہ اس کی ایک معجزاتی طور پر جو ہے مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک کمال ہے. اور یہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے بھی تذکرہ کر رہا ہوں، یہ بالکل چھوٹا، یہ تو سمجھے آپ، میں جیسے بتا رہا ہوں شروع سے کہ یہ تو اتنے گہرائی کے سبجیکٹس ہے کہ اس کے اوپر جتنا آپ بیان کریں کم ہے، اور اتنا علم اس کے اندر اضافے میں دیا جا سکتا ہے. اس کی مثالیں لیتے ہوئے اور کہاں کہاں اس طریقے سے اللہ نے استعمال کیا، یہ سب چیزیں اس میں شامل کیے جا سکتے. لیکن ہمارا جو اصل مقصد ہے درس قرآن کا، کہ ہم جیسے لوگ جو عربی زبان سے جاہل ہیں، ناواقف ہیں، اور اس کے باوجود ہماری ایک تڑپ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ کے سمجھنے کی کوشش کریں، تو جو چیزیں ہمارے حد تک انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ علم نافعہ کا ذریعہ رہے ہمارے لیے. یہ اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ دیکھیے، جب یہ الزام لگایا جاتا کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، اب آپ بتائیے کہ 23 سال کی مدت میں کس طرح کوئی بھی کتنا بھی بڑا جینیس انسان ہو، وہ کیسے اتنے کمال سے ایک ایک لفظ کو جما سکتا ہے کہ وہاں پہ وہی معنی آئے، پھر یہاں پہ یہ ہے، پھر ایسا جہاں جہاں پورے قرآن میں استعمال ہوا وہاں پہ برابر وہی معنی کے ساتھ جائے. ہو ہی نہیں سکتا یہ سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. تو اگر کل کے دن کبھی آپ لوگ کسی کو سمجھانا بھی چاہیں تو اتنے چھوٹے نقطوں میں بھی آپ قرآن کا معجزہ پیش کر سکتے ہیں لوگوں کے سامنے. لیکن انسان کے اختیار کے باہر ہے. میں تو بولتا ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی کو بھی دیا تو انہیں بھی نہیں کر سکتا. تو یہ سوائے اللہ رب العالمین کو کہ کر ہی نہیں سکتے. اور یقیناً آپ کوئی اور چیز جس کو اللہ تعالیٰ خود چیلنج کر دیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. جس کی مدد لینا چاہو لے لو اللہ کے علاوہ. بولے اب تم سپر کمپیوٹرز کی لے لو، تم جس کی لیتے مدد لے لو، نہیں کر سکتے ہو. تو یہ ایک معجزہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. تو یعنی کہ وہی پھر قسمیں کھا کر، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے. تو رات اور دن کی قسم میں وہ ایک چھوٹا سا یکشا کا جو لفظ آیا وہ آیا پریزنٹ ٹینس کی نوعیت میں. اور یکشا جب پریزنٹ ٹینس میں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل طور پہ پورا اندھیرا نہیں کرتا، بلکہ کچھ اس میں چیزیں اجالے کی باقی رہ جاتی. لیکن تجلی پاسٹ ٹینس میں آیا تو اس کا مطلب ہو گیا کہ مکمل طور پہ روشن کر دیتی ہے، اب کوئی چیز اندھیرے کی باقی نہیں رکھتی وہ چیز. اور آپ کبھی غور کر کے دیکھیے کہ قرآن مجید کا ایک اور اسلوب ہے. عموماً جو ہے رات کا ذکر یا اندھیرے کا ذکر نیگیٹیوٹی میں ہوتا، یعنی منفی طور پہ ہوتا، مثبت میں روشنی کا، پازیٹیو اس میں. تو آلویز قرآن مجید کے اندر جو چیز پازیٹیو رہے گی اللہ تعالیٰ اس کا پریزنٹیشن بھی ایک اپر ہینڈ کے ساتھ دیں گے ہمیشہ. تو وہ کیفیت بھی پوری قرآن مجید میں دکھے گی آپ کو. پورا مزاج قرآن کے کلام کا وہی ہوگا ہمیشہ کہ جو پازیٹیو چیز ہے اس کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ غالب رکھیں گے، مثبت چیز کو ہمیشہ غالب رکھیں گے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین. اور پھر اس کے بعد یہ جو آیت ہے، اب یہ قسمیں کھائی کس چیز کے لیے گئی ہیں؟ قسم رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے. وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی جس نے پیدا کیے نر اور مادہ کو. تو یہ اس کے اوپر یہ تھوڑا سا ہم تفصیل میں جائیں گے. وما خلق الذکر والانثی، اس کو تفصیل میں لینے سے پہلے تھوڑا پچھلے سورے کی آیتوں میں ایک چیز دیکھیے آپ. اللہ رب العالمین جہاں پہ ذکر کر رہے تھے پچھلے سورے میں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. یاد ہے آپ لوگوں کو نفس کا ذکر آیا تھا، پھر ہم اس میں نفس امارہ جو سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 ہے، یعنی کہ انسان کے اندر جو نفس پیدا کی گئی، نفس لوامہ جو سورہ قیامہ کی آیت نمبر 2 ہے، اور پھر سورہ فجر کی آیت نمبر 27 جس میں نفس المطمئنہ کا ذکر آیا. تو یہ 3 نفس، یہ جو اللہ رب العالمین سورہ شمس میں ذکر کرے تو پیدائش کے جو چیزوں کا ذکر یہاں پہ 2 قسمیں کھاتے ہی آ گیا کہ ہم نے ایک نر اور ایک مادہ کو پیدا کیا ہے، یعنی جوڑے دار چیزیں پیدا کی ہیں، میل اینڈ فیمیل، میسکولین اینڈ فیمینین جینڈرز کے اندر بانٹا ہے. یہاں پہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین جو چیزوں کی قسم کھائے، شمس اور قمر آیا تو ایک یعنی کہ آپ سن اینڈ مون، تو یہ ایک جوڑا بنایا گیا.
پھر اس کے بعد نہار اور لیل آیا. یہاں پہ اپنے یہ سورے میں پہلے لیل آ گیا, یہاں پہ پہلے روشن دن, پھر اس کے بعد رات کا ذکر آیا. والسما آسمان, والارضی وما طحاہا سورہ نمبر 91 سورہ شمس آیت نمبر 6. اور ہم نے زمین کو تہاہا کہتے ہیں اس طرح پھیلا دینا کہ آپ کو اس کا جو دوسرا اینڈ ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. اب اس کی خوبی دیکھیے آپ, اس میں اللہ نے جو ذکر کیا اس طرح, چونکہ زمین گول ہے, اب آپ ادھر ٹھہریں گے تو دوسرا اینڈ کہاں سے دکھتا آپ کو. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ زمین کے گول ہونے کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم اس طریقے سے زمین کو پھیلائے کہ تہا, تم کہیں بھی ٹھہرو اس کا اینڈ دیکھ ہی نہیں سکتے. اینڈ کیسا دیکھیں گے جو جس گول ہے اس کا. تو یہ ایک آیت کے اندر معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ذکر کیا جبکہ کوئی ایسٹرونومیکل سائنس نہیں تھی. زمین کے فلیٹ ہونے کے تھیوریز تو آج بھی موجود ہے, جہاں پہ یہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ زمین فلیٹ ہے, یہ سب ہمارے کو دھوکہ, یہ تو خیر ڈیفینیٹلی غلط بات ہے. لیکن قرآن مجید جو ہے 1400 سال پہلے ایک عرب زبان میں بیان ہو رہا, ایک ایسی ذات مبارک سے بیان ہو رہا جس کو نہ پڑھنے آتا ہے نہ لکھنے آتا ہے, خود کا نام نہیں لکھ پا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو صلح حدیبیہ جو بالکل انتقال سے کچھ وقت پہلے کا واقعہ ہے, 2-3 سال پہلے کا, تب صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ رسول کہاں پر لکھا ہوا ہے, اور پوچھنا پڑ رہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ رسول کہاں پر لکھا ہوا ہے, جو میں میٹ دیتا ہوں اس کو. تو ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں جو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک عام انسان کرے, سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے, اللہ کی طرف سے اس بات کی اطلاع دی جائے. تو یہ پوری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب دیکھیے یہ پوری قسموں میں پچھلے سورے میں اللہ تعالیٰ آسمان کی چیزیں, آسمان اور زمین کا ذکر آیا, سورج اور چاند کا آیا, دن اور رات کا آیا. یہ سورے میں اللہ رب العالمین رات اور دن کا ذکر کرے, اس کے فوری بعد بولے وما خلق الذکر والانثی, اور ہم نے پیدا کیا ایک جوڑا کیسا, ذکر والانثی, میل اینڈ فیمیل کا. اب جو اس کا عموماً معنی لیا جائے گا وہ تو مرد اور عورت کے لیے لیا جائے گا, یعنی انسان کو جو اللہ تعالیٰ پیدا کیے, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل, سورہ حجرات کی آیت نمبر 13. اے لوگو یقیناً ہم نے تم سب کو پیدا کیا ایک ہی جوڑے سے, ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. تو یہ جو ذکر والانثی کا معاملہ ہے, اس میں اس کا جو بنیادی معنی نکلے گا وہ تو مرد اور عورت کا نکل ہی جائے گا. لیکن چونکہ یہاں پہ اللہ رب العالمین الذکر الانثی نہیں بولے, تو اگین گرامیٹیکلی پھر مفسرین کا ماننا یہ ہے کہ یقیناً پہلا معنی تو مرد اور عورت کے لیے جائے گا. اس کے ساتھ کائنات میں جو بھی بنایا میں جوڑے میں بنایا, ہر چیز کا ایک میل اینڈ فیمیل رہے گا, کوئی چیز اس کے بیچ میں نہیں آئے گی. تو یہ جو میل اینڈ فیمیل رہے گا, اس کے اوپر آج ہم تھوڑا سا ہمارا قرآن کی روشنی میں اور قرآن کی اینک پہنتے ہوئے تھوڑا سا ذکر زیادہ کریں گے, کیونکہ جس دور میں آج ہم گزر رہے ہیں, ہم کو یہ بدقسمتی ہماری تو نہیں بولوں گا, بلکہ ہم مسلمانوں کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے, ہم مسلمانوں کی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے کہ ایسے تعلیمات دیے جا رہے ہیں جہاں پہ ہم بڑے شوق سے ہزاروں لاکھوں کا پیسہ دے کر ہماری اولادوں کو جن تعلیمی اداروں میں بھیج رہے ہیں, اب آہستہ آہستہ وہ چیز یعنی کہ مانو یہ سمجھے کہ ایک برائی ایک جگہ سے شروع ہوئی اور وہ برائی دھیرے دھیرے ساری دنیا میں پھیلتی جا رہی. اور عموماً کیا ہوتا کہ مسلمانوں کا ایک عالمی طور پہ ایک ایٹیٹیوڈ, ان کا ایک فطری برتاؤ دیکھا گیا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ جھوٹی تسلی والی قوم نہیں ہے, ہم جھوٹی تسلی والی قوم ہے. ارے کب ہونا بھائی, ارے کچھ نہیں ہوتا, ارے ابھی ہو اللہ ہے دیکھ لیتے اللہ تعالیٰ. یہی باتوں میں وہ لیول تک چلی جاتی بات, وہ مقام تک پہنچ جاتی جہاں تم اور تمہاری نسلیں برباد کر دی جاتی اس کے بعد, اور تم وہ یہ بولنے میں رہتے ابھی ارے چھوڑو بھائی, ارے کب ہونا بھائی, ارے وہاں ہو رہا بھائی اپنے پاس. تو یہ میں کس ضمن میں بتا رہا ہوں آپ کو, جہاں صبح اور شام محنت کر کے آج مسلمان کما رہا, اور پھر جب شادیاں ہو رہے ہیں ان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو بڑے بڑے
स्कूल्स में डालने की जो तड़प और ख्वाहिश है ताकि इन तालीमी इदारों से बच्चे पढ़ के लिख के खूब नाम कमा के निकलें, इन तालीमी इदारों में बच्चों को आज हमारे यहाँ शायद अभी नहीं आया है इतना तेज़ी से, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया तो बहुत हद पार कर चुका है इसमें। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो उनका विक्टोरिया स्टेट है जिसका सबसे मशहूर शहर मेलबर्न है, वहाँ पे तो क़ानून पास कर दिए लोग अपने पास कि जो भी स्कूल में बच्चा या बच्ची आती है उसको टीचर्स रोज़ ये सवाल करेंगे कि कहीं तुम्हारे माँ बाप तुमको घर में बोले क्या तुम बच्चा है बोल के, कहीं तुम्हारे माँ बाप तुमको घर में बोले क्या तुम बच्ची है बोल के, तुमको बोले क्या ऐसा बोलना, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, ऐसा बोले क्या। अगर बच्चा, वो मासूम बच्चा या बच्ची टीचर को हाँ बोल दे तो माँ बाप को 10 साल की जेल है। अब ये कानून बनाया गया कि कोई माँ बाप अपने घर में उन मासूमों को खत्तन ये नहीं बोल सकते कि तू लड़का है या लड़की है, वो बच्चे खुद महसूस करेंगे वो क्या है। और ये आहिस्ते आहिस्ते फैल रहा है हर जगह। और पता नहीं, मैं पॉलिटिक्स की बुनियाद पे तो ये बात नहीं करना चाह रहा हूं, पॉलिटिक्स की बुनियाद पे नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुरान की रोशनी के अंदर मैं एक दो चीज़ों को जो महसूस करता हूं, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें अगर किसी में कोई अच्छाई है और उसमें ऐसा कोई पैगाम है जो हमारे कुरान से, शरीयत से, प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मेल खाता हो, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सीरत का बड़ा प्यारा हिस्सा है कि आपको जब आकर कहा गया कि अगर आपको कुफ्फार बुलाएं इस बात के लिए कि कोई काम हम सब मिलकर अमन वाला करें, तो अल्लाह के नबी क्या आप शरीक होंगे क्या? बोले अल्लाह के नबी सब बोले मैं ज़रूर शरीक हूँगा। अगर ऐसा कोई काम रहेगा जिसमें इंसानों की फलाह होगी, इंसानों के लिए अमन वाली बात होगी, तो चाहे कोई भी बुलाए मैं उनके साथ बराबर उस काम में शरीक हूँगा जिस काम में अमन है। यानी मुकम्मल साथ देना उसका मतलब नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पे ब्लड डोनेशन कैंप रखिए अगर, जहाँ पे ज़रूरतमंदों के लिए खून का अतिया दिया जा रहा, तो अब वहाँ पे हम जाकर हमारे खून का अतिया देते हैं ये सोचे बगैर, देखे बगैर कि भाई अगर मैं खून देता हूँ किसी मासूम की जान बच जाती है तो मेरा दीन अमन सिखाया। अल्लाह ताला तो सूरे माइदा की आयत नंबर 32 में ये फरमाया है कि जो कोई एक मासूम इंसान की जान बचाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सारे इंसानों की जान बचाने का अजर देंगे। तो ये ज़िमन के अंदर आप अगर गौर करें तो अभी जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंसी के लिए ठहर रहे हैं 2024 के लिए, तो उनकी अभी एक लेटेस्ट स्पीच आई जिसमें 2-3 बड़ी अहम बातें ट्रंप बोले, वो बातों की मैं बराबर तायीद करूंगा। एक, एबॉर्शन का जो उनके पास इशू है अमेरिका में, वो इशू आप लोग कई बार हो सकता पेपर्स में पढ़े, लेकिन आप लोगों के शायद उसका बैकग्राउंड उतना ज़्यादा वाज़े तौर पे आप लोगों ने कभी उसके ऊपर तहकीक ना की हो। वहाँ मसला ये है कि चूँकि उनके माशरे में खुली छूट और आज़ादी है, तो उनके जो बच्चे बच्चियाँ हैं जो 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास में रहते हैं, ये लोग अगर कभी अल्लाह ना खास्ता आपस में नऊज़ बिल्लाह ज़िना कर लें तो उनको कोई रुका नहीं सकता। और बड़ी अजीब बात यह है कि एक उम्र तक पहुंचने तक वो शादी नहीं कर सकते, लेकिन वो उम्र से पहले अगर वो एक दूसरे से राजी होकर जिना कर लें तो वो जुर्म नहीं है कुछ भी। और अगर उस दौरान जो बच्ची की उम्र 18 साल से कम है, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो उसको मुकम्मल इख्तियार है यूरोपियन कंट्रीज में कि वो जाकर खुद से एबॉर्शन करा ले। और जब वो एबॉर्शन को जाएगी तो जो डॉक्टर है वो डॉक्टर उस बच्ची से बिल्कुल कुछ भी सवाल नहीं कर सकता जिससे कि बच्ची को कुछ कंफ्यूजन हो। और अगर डॉक्टर कोई सवाल करा और बच्ची कंप्लेंट करी कि मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए उसके ये सवाल से, तो डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता। समझ रहे आप? तो ये लोग एबॉर्शंस कराते हैं। तो अमेरिका में भी जो वहां का सबसे बड़ा मजहब है वो यकीनन ईसाइयों का मजहब है, क्रिश्चियनिटी का है। और फिर हम जानते हैं कि जो जिसको अब्राहमिक रिलीजन्स बोलते हैं, इब्राहिमी मज़ाहिब जिसको बोलते हैं, उनमें 3 बड़े मज़ाहिब का नाम लिया जाता है। एक है ईसाइयत, एक है इस्लाम और एक है यहूदियों का। तो जिस तरह मुसलमानों में कई फ़िरक़ा बंदियाँ हो गई, कई जमातें बन गई, और प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुली हदीस है अन क़रीब मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी। तो इसका जो पहला हिस्सा है
موسیٰ علیہ السلام کی قوم 71 فرقوں میں بٹی، اس میں سے ایک صحیح تھے، باقی کے جہنم میں گئے بولے. عیسیٰ علیہ السلام کی امت 72 فرقوں میں بٹی، اس میں سے ایک صحیح، باقی کے جہنم میں گئے. میری امت 73 میں بٹے گی، ایک صحیح، باقی کے جہنم میں جائیں گے بولے. تو اس کا مطلب جس طرح ہمارے پاس فرقے ہیں، ان کے مذاہب میں بھی فرقے ہیں، لیکن جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ ان کے پاس بھی ایک گروہ موجود ہے جو ابھی بھی حق پہ ہے. تو ان کا وہ جو گروہ ہے جو ابھی بھی یہ مانتا ہے کہ یہ سب چیزیں غلط ہے، ویسے ہی گروہ کا مذہبی اعتبار سے عقیدہ رکھنے والوں میں ٹرمپ کا شمار ہے. اب ٹرمپ اپنے پریزیڈنسی جو اسپیچز میں بولا، ریسنٹلی بول رہا ہوں میں آپ کو، ابھی تو اس کے اوپر وہ کیسز بھی چل رہے ہیں، لیکن وہ اسپیچز شروع کر دیا کیونکہ 2024 الیکشن آ رہا ان کے پاس. اب وہ اپنے اسپیچز میں بولا کہ جو یہ ابورشن کا سسٹم ہے میں اس کو ٹوٹلی کینسل کراؤں گا. تو امریکہ کے اندر اب فی الوقت پورے امریکہ میں یہ پرمیٹڈ نہیں ہے وہاں کے بچیوں کو کہ وہ جا کے ابورشن کرا سکیں، کرائم ہے وہ. تو ایک معنی میں اس زنا کو روکنے کے برابر ہے وہ. دوسری چیز اس نے یہ بھی کہا کہ میں وہ تمام اسکولز کے اوپر بین لگاؤں گا یا ایسا قانون لاؤں گا جہاں بچہ اور بچی کو یہ بتایا جائے کہ وہ بچہ ہے اور وہ بچی ہے. اور پھر جو بعض ماہرین ہیں، نفسیاتی ماہرین، ان کا یہ ماننا ہے، جو ایکسپرٹس ہیں سائیکالوجی وغیرہ کے، ان کا یہ ماننا ہے کہ ایک طرف تم بچہ یا بچی کو 18 سال تک شراب نہیں پینے دیتے یہ بول کر کہ نہیں یہ عمر تک تم شراب نہیں پی سکتے، تمہارے پاس شعور نہیں ہے اس کا، یہ عمر تک شادی نہیں کر سکتے، شعور نہیں ہے. تو جب ایسی چیزوں کے لیے عمر لگا دی گئی، تم وہ چھوٹے بچوں کو بول رہے کہ تم فیصلہ کر لو تم بچہ ہے یا بچی ہے. قرآن واضح طور پہ، اللہ رب العالمین واضح طور پہ پوری قرآن میں جو ذکر کرے، مرد کو پیدا کیا اور اب اس کے علاوہ جو ہم معاشرے میں ہیں آج، اس کی جب شروعات ہوئی تو ایل جی سے شروع ہوئی ہے. ایل جی بولے تو ایل جی کمپنی سمجھیں گے، وہ ایل جی، ایل لیسبین، جی گے. لیسبین ایسی عورتیں جو مرد کے بجائے اپنے ہی جنس یعنی عورتوں کے ساتھ اپنا جسمانی وہ جو شہوت کا شوق ہے اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، یہ ہو گئے لیسبینز. گیز وہ مرد جو عورتوں کے بجائے دوسرے مردوں سے اپنے شہوت کا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں، یہ ہو گئے گیز. پھر آیا بائی، بی بول کے آیا، اس میں ایل جی بی ہو گیا. اس کے بعد بی کیا بن گیا؟ بائی سیکشول. بائی سیکشول، بائی سائیکل، ٹرائی سائیکل. بائی سائیکل، ٹرائی سائیکل کئی کو بولتے ہیں؟ اس کو بائی بولے تو دو کو بولتے ہیں، یونی، بائی، ٹرائی، کویڈرا، اس طریقے سے بنتے چلے آتے ہو. بائی مانے دو پہیوں والی سائیکل، ٹرائی سائیکل 3 پہیوں والی سائیکل. تو بائی سیکشول مانے ایسا مرد جو مرد کے ساتھ بھی شہوت کرتا، عورت کے ساتھ بھی کرتا، دونوں میں بھی مزے لیتا. بائی سیکشول عورت وہ عورت جو عورتوں کے ساتھ بھی مزے لیتی شہوت کے، مرد آدمیوں کے ساتھ بھی مزے لیتی شہوت کے. تو یہ بائی سیکشول ہو گیا. تو اب ایل جی بی ہو گیا وہاں پہ جمع. ٹی اس کے بعد آیا. ٹی کیا ہے؟ ٹرانسجینڈر. ٹرانسجینڈر اب ہمارے پاس جو عموماً ہمارے معاشرے میں اب چل رہا، اس میں عموماً دیکھنے میں آ رہا کہ ایک بچہ ایک ایج کو پہنچ گیا اور اس کو یہ فیل ہوا کہ نہیں، دراصل باڈی میری بچے کی ہے لیکن میرے احساسات بچی کے ہیں پورے. ارے تو پھر یہ باڈی میں چینج ہونا چاہیے میری. جب میرے اندر کے احساسات بچی کے ہیں، یہ باڈی بچے کی ہے، تو میں جو اندر سے سوچ رہا ہوں اصل میں وہ ہوں. تو اب انہیں جا کے کیا کرا؟ سرجری کرایا اپنی. سرجری میں کیا ہوتا؟ سرجری میں کیا کرتے؟ جو ہارمونز اب جو بیسک سائنس ہم سب سنے ہیں ابھی تک، وہ کیا ہے کہ عورت اور مرد ایکس وائی 2 کروموزومس ہوتے ہیں. ایکس کروموزوم جمع ہو گیا، عورت پیدا ہو گئی. کروموزومس کے کتنے جوڑے ہیں؟ 23 جوڑیاں ہوتے کروموزوم کے جوڑے، 23 پیئرس آف کروموزومس. 22 پیئرس جو کروموزوم کے ہوتے ہیں، اس میں آپ کے پورے جسم کے یہ اعضا بنتے. 23rd جو پیئر ہوتا اس کا آخری پیئر، وہ آپ کو مرد یا عورت بناتا. سمجھ گیا؟ یہ دیکھیں آپ، یہ لاسٹ والا جو ہے، اس کے پہلے پورے 22، یہ باقی کے پورے 22 پیئرس آف کروموزوم. ڈی این اے آپ جس کو بول رہے ہیں نا، ڈی این اے کے اندر کروموزومس ہے.
जो क्रोमोसोम है कितने जोड़े हैं वो 23 है, 22 जो जोड़े हैं उससे आपके जिस्म का हर आजा बना, हर अजू बना आपके जिस्म का, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी 22 पेयर से बन गया। 23rd पेयर में क्या हुआ, उन्हें डिसाइड करा आप मर्द बनेंगे या औरत बनेंगे। तो अब बच्चा पैदा हुए आप या बच्ची पैदा हुए, ये क्लियर होगी बात? ये किस ज़मन में आ रही बात? देखिए, बच्चा बनना है आपको तो x के साथ y होना पड़ता, अगर x y नहीं है, x x से जाके जमा हो गए, आप बच्ची यानी कि बच्चियां जो पैदा हुए, ये अल्लाह का निजाम है। ये पैदा बच्चा हो गया, अब इन्हें बड़ा होकर महसूस कराने मेरे अंदर तो बच्ची की कैफियत ज्यादा है, तो अब जाके सर्जरी कराया। जब सर्जरी कराए तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि वो बच्ची जब सर्जरी कराती तो उसके अंदर वाई क्रोमोसोम्स हार्मोन्स डालते, उसको वाई के मर्द आदमी के हार्मोन्स डालते उसके अंदर, डाल के उसके पूरे जिस्म के अंदर सर्जरी करके जो जिस्मानी उसकी जो है अल्लाह ताला उसका जो नक्शो निगार बनाए थे एक औरत का, उसको तब्दील करके मर्द के जैसा कर देते। फिर जो बच्चा है उसको सर्जरी करके तब्दील करके उसके अंदर हार्मोन्स डाल के उसको बच्ची के जैसा कर देते। तो अब इसमें होता क्या, कई लोग इनिशियल पार्ट में ओ साइंस क्या सक्सेसफुल हो गई बोल रहे हैं, थोड़े दिन चलता, चलने के बाद क्या है, रब्बुल आलमीन कौन है? तो बोला रब की सिफत में एक चीज क्या देखे थे, हर लम्हे पे पालते रहना। अब तू ये तब्दील करके पाल लेता, कैसा बढ़ता रहे, रोज जाके इंजेक्शन आ देता हार्मोन्स के, तो नहीं दे सकता, हर लम्हा कैसा मेंटेन करता उसको। तो नतीजतन जो फितरत पे पैदा हुए थे फिर वही हार्मोन्स एक्टिव हो जाते। अब वो हार्मोन्स को बैलेंस कराते वक्त जो तकलीफ से गुजरते ये लोग, ये पब्लिक को मालूम ही नहीं, बिल्कुल उसके बारे में किसी को उसका आइडिया नहीं है। जब ये हार्मोनल चेंजेस आना शुरू होते उसके बाद कई ऐसे वाकयात हुए जिसमें ये लोग जाके खुदकशियां कर लिए। लाजिम है, आप एक पूरी फितरत को बदलेंगे तो कैसा होगा? अचानक फिर उसके बाद एहसास होना शुरू होता, अरे नहीं मैं असल मर्दी छू बोल के, अब फिर चेंज करो बोले तो समझ रहे? आप देखिए कितनी बड़ी बिगाड़ लेके आए। अच्छा, एक सवाल आप लोगों के जहन में आ सकता, नहीं भाई अल्लाह तो पैदा कर दिया ना, इंसान किसी मर्द को औरत बना सकता क्या? औरत को मर्द बना सकता क्या? तो कुरान उसके बारे में इशारतन बोले अल्लाह ताला ऐसा कर सकते बोले। सूरह निसा की आयत नंबर 119 है, अल्लाह फरमाए कि जिस फितरत पर अल्लाह ने तुमको पैदा किया उसमें तब्दीली की कोशिश मत करो बोले। यानी अल्लाह ताला वहां गुंजाइश बताए कि तब्दीली की जा सकती है मगर तुम मत करो। शराब मौजूद है मगर मत पियो, जिना किया जा सकता मगर मत करो, सुअर खा सकते मगर मत खाओ, फितरत बदल सकते मगर मत बदलो। समझ में आ गई बात? तो अब ये जब आप फितरत बदले एक बड़ा नुकसान करे, ये मैं किस ज़िमन में बता रहा हूं आप लोग को, ट्रांसजेंडर का। आज के माशरे में ट्रांसजेंडर उमूमन इसको बोला जाता। अच्छा, इसमें फिर बड़े मसले खड़े हो जाते बाद में। बड़े मसले ये खड़े हो जाते हैं कि शरई तौर पर हमारे पास विरासत का एक निजाम है। भाई एक मर्द आदमी को 2/3 है, औरत को 1/3 है। अब इन्हें औरत बन गई तो अब इसको कितनी देना जायदाद? तो शरई तौर पे औरत है तो, और मर्द बन गया है। अब एक पैसे वालों की बच्ची है, एक भाई एक बहन पैदा हुए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बिल गेट्स, पैसा ही पैसा पड़ा हुआ है, एक बेटी है उसको एक बेटा है। उसकी बेटी को पता चला अरे मेरे को बाबा की 1/3 मिल रही, जाके ऑपरेशन करा के बेटा बन गए उन्हें 2/3 लेने को। ये सब चीजें हो सकती है उसके बाद। तो ये मसला गया अल्हम्दुलिल्लाह, सऊदी उलेमा के पास जब ये मसला गया तो लोग उसका जवाब दिए शरई तौर पे। इस्लाम का एक उसूल याद रख लीजिए आप लोग, शरीयत का, शरीयत के फैसले असल के ऊपर किए जाते हैं हमेशा। उसका ओरिजिन क्या है पे शरीयत के फैसले होते हैं ऑलवेज। तुम बाद में कुछ भी कर लो, उसके बाद जाके पैदा हुए वक्त क्या था वो देखते उसके ऊपर, जो था वो, जो थी वो, था से थी होगी तो कुछ भी नहीं होता, था के हिसाब से जो होता, थी से था हो गया तो कुछ भी नहीं होता, थी के हिसाब से होता उसके बाद। समझ गए आप लोग? ये एक मसला है। ये मैं किस ज़िमन में बताया ट्रांसजेंडर का आप लोगों को समझाते हुए, LGB समझ गए, L समझ गए, G समझ गए, B समझ गए, T आज की नौयत का ट्रांसजेंडर बता रहा हूं मैं। समझ रहे हैं ना आप? जैसा मैं बोला कि गे का जो वर्ड है, गे के वर्ड में क्या था? गे एक अच्छा लफ्ज था, हंसी खुशी खुशहाली, ये गे, हे एंड गे। लेकिन गे आज बोलते ही ओ यू आर लुकिंग हे एंड गे बोलते ही क्या बोल रहा रे बोलता, तूंगा गे बोलता। अरे नहीं रे भाई, हे एंड गे बोले तो बहुत हंसमुख दिख रहे हैं, खुशहाल दिख रहे हैं, बोलने का बात रही, इंग्लिश का मुहावरा है वो। अरे गे ना को बोल, मेरे को बोलता हूं, क्योंकि गे का लफ्ज अलग माने पे चलेगा। आज
اسی طریقے سے ٹرانسجینڈر اصل اس کو نہیں بولتا جو جا کے بدل لے رہے باپ. ٹرانسجینڈر ایک کنڈیشن ہے. اب یہ کنڈیشن کے لیے اللہ کی سب سے پہلے شان خلق فسوا, بولے اللہ تعالیٰ ہم نے ہر چیز کو برابر پیدا کیا. وہ برابر جو پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, اس میں کچھ ایکسپشنز دیتے ہیں انسانوں کے بیچ میں. کیوں دیتے؟ یہ بتانے کو کہ تو فردن انفرادی طور پہ انڈیویجولی محسوس کر کہ ایسی مثال یا عبرت میں تیرے کو بھی بنا سکتا تھا, نہیں بنایا, شکر گزاری میں رہے, فسوا کرا تیرے ساتھ. وہ فسوا میں اللہ تعالیٰ جب ایگزامپل کے لیے بعض لوگوں کو رکھ دیتے, زندگی امتحان ہے, ان کا وہ امتحان بنا دیا. اس میں ہوتا یہ کہ وہ جو 23rd پیر بنتا, جہاں پہ جا کے آپ مرد بچہ یا بچی بن کے پیدا ہوتے, جب آپ پری نیٹل سٹیج میں رہتے, پیدائش کے سٹیج میں ماں کے پیٹ میں رہتے, تو آپ کو یاد ہے اپنا جب اس کے پہلے کے سورے پڑھ رہے تھے, اس میں نطفہ, علقہ, مدغہ, عظامہ, لحم, اس کے بعد مکمل بن گیا. وہ جو سٹیجز میں سے آتے ہیں اس وقت میں, وہ اس کے پہلے کا ایک سورہ یاد ہے, ریڑھ کی ہڈی اور پھسلی کے بیچ میں سے ہم ان کو وہ پانی سے پیدا کرے, بولے وہ چلتے ہوئے پانی سے. اب وہ جو پیدا ہوتے وقت ہم لوگ بتائے کہ ہمارے جو ٹیسٹیکلز ہیں وہ کڈنیز کے قریب قریب بنتے, پیدا ہونے تک وہ لوگ نیچے اتر کے آتے, برابر. اچھا, یہ جو ہو رہا پورا پروسیس, یہ 23rd پیر میں ہو رہا کروموزوم کے, برابر. جب یہ پیدائش کے دوران اس میں کچھ ڈیفیکٹ ہو جاتا, اس کے ڈیفیکٹ کے 4 بنیادی ریزنز ہیں ڈاکٹرز کے حساب سے. ایک, جو ہارمونز ہونے کا رہتا اس میں میل ہارمونز تھوڑے کم ہو جاتے یا ایبسنٹ ہو جاتے. کیا کیا ہوتا میں بتانا چاہ رہا ہوں. اس کیسے میل ہارمونز کم ہو گئے یا ایبسنٹ ہو گئے, یا ہارمونز کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہو جاتی, 1 گرام رہنا ہے 2 گرام ہو جاتا. یا پھر میوٹیشنز ہوتے جینز کے اندر. میوٹیشن کیا ہوتا؟ ایسی تبدیلی, جنرلی ایسی تبدیلی جو نقصان کرتی. میوٹیشنز آر جنرلی ڈسٹرکٹیو ریدر دین کنسٹرکٹیو. کنسٹرکشن بولے تو کوئی چیز کو بنانا, کوئی چیز کو بگاڑنا. تو میوٹیشن سے بات ہو, یہ اپن لگا یہ میوٹیشن کا پارٹ ایوولوشن کی تھیوری کو ڈسپروو کرنے کے لیے بھی یوز کرتے, کیونکہ ایوولوشن کی تھیوری ڈاروین کی جو ہے اس کے حساب سے ایوولوشن کب آتا؟ میوٹیشنز جینس میں ہوئے تو آتا. تو جینس میں میوٹیشن ہونا مطلب خرابی ہونا. تو بندر سے انسان نہیں بننا چاہیے, بندر سے کوئی بگڑی ہوئی چیز بننا چاہیے, ورنہ کیسا ہو گیا کہ انسان بہت اچھا ہے یا بندر بہت اچھا ہے. تو پھر ایوولوشن تو میوٹیشن کے بغیر نہیں ہو رہا. اگر میوٹیشن ہوا تو پھر ہم بندر سے بری چیز بننا چاہیے تھا, سمجھ رہے نا آپ. تو میوٹیشن جو خرابی والا حصہ ہوتا. تو یہ کیا ہوتا جب وہ ایکس وائی کروموزوم جو 23rd پیر ہے اس کے اندر کچھ خرابی آ جاتی. یا چوتھی چیز ہے ڈسٹربنس ان کروموزوم نمبرز. وہ جو 23 ہے اس میں سے ایک آدھ نمبر میں گڑبڑ ہو جاتی. جب یہ ہوتا تو جب بچہ پیدا ہوتا, جو بھی بچہ پیدا ہوا, پیدا ہوتے ہی لازم ہے اگر بچی پیدا ہوئی, ایک بچی جوان ہونے کے بعد جو چیز اس کو ایک بچی کے طور پہ اوپری سطح پر ظاہر کرتی, سورہ نور آیت نمبر 31 اس کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ, اے ایمان والی عورتوں نگاہوں کو نیچی رکھو, شرمگاہوں کی حفاظت کرو. پہلی آیت مرد کے لیے, آیت نمبر 30, اے ایمان والے مرد نگاہوں کو نیچی رکھو, شرمگاہوں کی حفاظت کرو. مرد کے لیے 2 ہی چیزیں بتائیں اللہ تعالیٰ. عورت کو ایک اضافہ حکم کرے, کیا حکم کرے؟ اور اپنے چھاتوں کو ڈھانک لو. کیوں؟ چھاتے عورت کی پہچان ہے, اس کے عورت فیمیل ہونے کی پہچان ہے اس کے. لیکن ایک 9 مہینے کے بعد ماں جنم دی کسی کو, تب وہ بیچاری یا بیچارے کو تو چھاتے رہتے نہیں, تو بالکل معصوم بچے ہیں. اب بچہ ہے یا بچی ہے وہ ٹائم پہ کیسا پہچانتے پیدا ہوتے؟ تو لازم ہے ایک ہی چیز ہے اس کو پہچاننے کی اس وقت پہ, شرمگاہ کا حصہ. اب آپ لوگوں کو یہ سب کیوں بتا رہا ہوں معلوم ہے؟ یہ سب چیزیں آپ کے بچوں کو دوسرے طریقے سے پڑھا رہے ہیں. اللہ اس کے اوپر ہماری تخلیق پہ کیا بولے, ہم ہماری اولاد کو نہیں سمجھائیں گے نا تو اللہ حفاظت کرے پھر کیا ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں. تو اللہ رب العالمین تو سیدھا سیدھا بولے میں مرد کو پیدا کرا. یہ جو فطری طور پہ ٹرانسجینڈر اصل جس کو بولتے وہ کون ہوتے؟ ایسا جب پیدا ہوتے, یہ جو 4 انٹرنل گڑبڑیاں ہو گئے تھے اس کی وجہ سے اس کی شرمگاہ اتنی چھوٹی رہتی, سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ شرمگاہ لڑکی کی ہے یا لڑکے کی. سمجھ میں آ؟
پیدا ہوتے ہی ڈاکٹر نہیں سمجھ سکتے, گائنیکولوجسٹ نہیں سمجھ سکتے انہیں لڑکا ہے یا لڑکی ہے. کیوں؟ اب آپ بولیں گے ارے ایسا کیسا ہو سکتا, کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو پیدا ہوتے ہی انہیں کبھی کبھار 6 انگلیوں کے ساتھ ہوتا, کبھی ایک آدھ ہاتھ مڑ کے پیدا ہوتا, ڈیفیکٹس آ رہے نا. یہ تو یہ ڈیفیکٹس آ رہے ہیں کیوں؟ کروموزومز کے پیئرنگ میں گڑبڑ ہوئی. ارے گڑبڑ کیوں ہو گئی پیئرنگ کے اندر؟ کیونکہ اللہ تخلیق کرتے وقت باقی انسانوں کے لیے عبرت یا مثال بنائے کہ دیکھ, چاہتا تو تیرے ساتھ بھی یہ کر سکتا تھا, لیکن خلق فسوا, دیکھ تیرے کو تو اتنا بہترین پیدا کرا, پھر بھی ہماری ناشکری پہ اتریں گا. تو ایسے ہی ڈیفیکٹس میں سے جینیٹل ڈیفیکٹ ہے پیدائش کا. بھائی کوئی مادرزاد اندھا ہوتا نا, مادرزاد اندھا, بورن بلائنڈ, مادرزاد لیپر, بورن لیپر, یعنی معذور ہوتا انہیں. سمجھ میں آ رہے نا آپ لوگ؟ پیدائشی. اس کی معذوری کہاں پر ہے؟ اس کی معذوری ہے اس کے وہ حصے پر جو اس کو مرد بچہ یا عورت بچی بناتے. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جب یہ لوگ بڑے ہوتے تو اس میں 2 ٹائپ کے بڑے ہوتے. ایسے جو بچے پیدا ہوتے ان میں 2 قسم کے بڑے ہوتے. ایک شرمگاہ ان کی لڑکے کی رہتی, چھاتے لڑکی کے رہتے. سمجھ میں آ؟ یہ میں کوئی فینسی کہانی نہیں سنا رہا ہوں, یہ ایسے انسان ہوتے. کیا کیا ہوتا؟ شرمگاہ لڑکے کی, چھاتے یا چھاتا مرد کا, شرمگاہ عورت کی. اور ایک کس کے اندر کیا رہتا؟ چھاتے عورت کے, شرمگاہ دونوں بھی موجود رہتے اور دونوں بھی کام کرتے. سمجھ میں آ رہا؟ یا چھاتا مرد کا, شرمگاہ دونوں بھی ہوتے اور دونوں بھی شرمگاہیں کام کرتے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ؟ کیا کیا ہوگا؟ چھاتا مرد کا, شرمگاہ عورت کی, چھاتا عورت کا, شرمگاہ مرد کی, دونوں کی شرمگاہ چھاتا عورت کا, دونوں کی شرمگاہ چھاتا مرد کا. جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے اس سے پوچھو اس کو دونوں شرمگاہوں میں سے کون سی شرمگاہ میں زیادہ وہ لطف محسوس کرتا ہے بستر کرنے کے لیے. اگر وہ کہے مرد کی شرمگاہ سے میں زیادہ محسوس کرتا ہوں تو اس کا نکاح ویسے ہی اس سے کرو جو عورت کی شرمگاہ سے محسوس کرتے. سائنس اگری کرتی اس کو. آج سمجھ میں آ گیا؟ تو سائنٹیفکلی کیا ہے؟ ٹرانسجنڈر بیسیکلی اس کو بولا جاتا, یعنی حلیے سے کچھ ہے معاملہ ان کے ساتھ, قدرتی طور پر کچھ ہے, لیکن جس طرح ایک مرد ہے ایک عورت ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31, زنا کے قریب مت جاؤ. تو زنا کے قریب تو مرد اور عورت کو بھی نہیں جانا ہے. تو ان لوگوں کو بھی وہی قانون اپلائی ہوگا کہ بھائی یہ جو بھائی ایک آدمی کو آنکھ نہیں دی اللہ تعالیٰ کا مطلب اس کو شریعت کے دوسرے احکامات معاف ہوا دے. ارے تیرے پاس آنکھ نہیں ہے تو نماز نہ کو پڑھ بولتے کیا اس کو؟ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے اوپر باقی کے جو شرعی باقی کے احکامات ہیں وہ تو لاگو ہوں گے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی ایسے بھی پیدا ہو گئے تو شریعت کے تو احکامات ان پر بھی لاگو رہیں گے. یہ لوگ کوئی گندگی نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ کون ہے یہ لوگ؟ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ کون کون ہو گیا اب؟ ایل لیسبین, جی گے, بی بائی سیکسول, ٹی ان کو اردو میں کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ ان لوگوں کے لیے خواجہ سرا بولتے ہیں. ان کو خواجہ سرا ان کے لیے جو نام ہے خواجہ سرا. اس کے بعد ہوتے کوئر. کیوں آیا؟ ایل جی بی ٹی کوئر. کوئر اب جو ڈیفینیشن بتایا جا رہا اس میں کیا ہے؟ اس کے حساب سے اس کو جو سیکسول اس کا آرگن ہے اس کو وہ سیکسول آرگن سے کوئی زیادہ اس کو لطف نہیں ہے. انہیں کسی سے جو ہے جذباتی طور پہ متاثر ہو سکتا, کسی سے اس کی جو محبت ہے نا وہ ایموشنل محبت ہو سکتی, فزیکل نہیں ہوتی اس کی محبت. یہ کون ہو گیا؟ کوئر. کوئر مطلب کوئر میں کون ہو گئے؟ وہ لوگ جس کا شرمگاہ ہے تو نارمل ہے لیکن ان کے اندر وہ جذبات نہیں ہے, فزیکل ریلیشن کے جذبات نہیں ہے, جسمانی کوئی رشتہ بنانے کے جذبات نہیں ہے, لیکن انہوں بھی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ منانا چاہتے. کس بنیاد کے اوپر؟
ان کا چہرہ کسی کو میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں, جسمانی نہیں. یہ ایک لوگ کون ہوں گے پورے؟ کوئرس میں آ گئے, LGBT کیو ہو گیا. اب اس کے بعد بچا آئی ہے انٹر سیکس. تو انٹر سیکس یہ نیا ٹرم ایجاد کرے, کیوں بولے تو بولے کہ نہیں, انٹر سیکس کے جو لوگ ہوتے ہیں اصل میں ان کو ایک ورڈ یوز کرتے تھے جو ایکچولی گالی کے طور پہ تھا. اردو میں آج بھی ہم لوگ کسی کو ہجڑا ہے کیا رہے بولتے, نہیں ہجڑا نکو بولو بھائی اس کو, بس انٹر سیکس بولو اس کو, LGBTQI. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مخنث بھی بولتے اس کو اردو میں, مخنث یا ہجڑا. اب یہ کون ہوتے بھائی؟ تو یہ وہ ہوتے جن کی شرمگاہ کام نہیں کرتی. بالکل سمجھ رہے نا, مرد ہے لیکن اس کی شرمگاہ کام نہیں کرتی, عورت ہے اس کی شرمگاہ کام نہیں کرتی. کام نہیں کرتی کا مطلب طہارت وغیرہ کے لیے نہیں بول رہا ہوں میں, سیکسول اورینٹیشن پہ کام کے قابل نہ رہتی وہ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے جو لوگ ہوتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مردوں کو جس کی شرمگاہیں شہوت کے لیے کام نہیں کرتی تھی, ان کو مسجد نبوی کے جو خواتین کا حصہ تھا اس کی صاف صفائی اور اس کی سیکیورٹی کے لیے ٹھہراتے تھے. کیونکہ وہ لوگ وہاں عورتیں ہیں تو وہ لوگ عورتوں کے ساتھ ان کے پاس وہ چیز ہی نہیں بچی ہوئی, نہ وہ جذبات ہے نہ وہ ان کا عضو کام کر رہا. تو مسجد نبوی کی عورتوں کے سیکشن کی صاف صفائی اور دیکھ بھال کے لیے اس قسم کے لوگوں کو رکھے تھے. تو پھر اب اس کے اندر ایک چیز کیا سمجھنا ہے, اپنے پاس ہماری سوسائٹی میں آج ہجڑا ایک بالکل الگ کیفیت میں آ گیا, اور وہ لوگ کچھ ایسے کام کر رہے ہیں جس سے لوگوں کے ذہن میں ہجڑے کا تعارف ہی الگ ہو گیا پورا. ہجڑا ہونا جرم نہیں ہے, مرد ہونا جرم نہیں ہے, زنا کرنا جرم ہے. ہجڑا ہونا جرم نہیں ہے, غلط کام کرنا جرم ہے اسلام میں. تم پیدائش کے وقت ٹرانسجنڈر رہنا جرم نہیں ہے, غلط کام کرنا اس کے بعد جرم ہے. تم مرد بن کے پیدا ہونا جرم نہیں ہے, غلط کام کرنا جرم ہے. تم عورت بن کر پیدا ہونا جرم نہیں ہے, اور غلط کام کرنا جرم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ کیا پیدا کرے خالی یہ سبجیکٹ کے اوپر آج پوری دنیا میں وہ جو کلرز دیکھتے ہیں, رینبو کلرز وغیرہ, ہمارے کئی ایسے جاہل ماں باپ ہیں جو بچوں کو اس کے کھلونے لا کے دے رہے ہیں آج. سمجھ رہے نا, وہ لوگ اما باؤ کو بھی نہ معلوم, وہ لگا رینبو کلر سمجھ کے لا کے دے رہے, اور یہ لگا بھی اتنے ہوشیار ہے ایسا کلر پسند کرے اپنے ہاتھ سے, پورے رنگ آئیں گے اس کے اندر 7. وہ 7 رنگ اصل رہتے کیا, وبگیور رہتا ہو. معلوم ہے نا آپ لوگ وبگیور کس کو بولتے ہیں؟ سورج کی وائٹ کرن پڑ رہی, وہ وائٹ کرن نہیں رہتی, وہ اس میں 7 رنگ رہتے, اس میں سے ایک رنگ آپ ابھر کے دیکھ رہے ہیں. جب آپ اس کو پرزم ڈالتے تو وبگیور, وایولٹ, انڈیگو, بلو, گرین, اورنج, یلو, یہ 7 رنگ کا وہ روشنی کی اس کی کرن رہتی. جب پڑتی پانی پہ پڑتی وہ رینبو بنتا کہیں وہ آسمانوں پہ. جب پانی کے خطرے فروزن ہو جاتے, برف کی شکل لے لیتے, اس پہ وہ جو سورج کی روشنی پڑتی تو وہ اس پہ پڑھ کے جب ریفلیکٹ ہوتی یا ڈیفلیکٹ ہوتی تو انہیں وہ رینبو کا شکل اختیار کر لیتی. وہ 7 رنگ اس میں کے دکھ کے آتے آپ کو, اور انسان کی آنکھ صرف یہ 7 رنگ دیکھ سکتی. یہ 7 رنگوں کے مکسچر پر لگ بھگ 1,60,00,000 رنگ انسان کی آنکھ دیکھنے کے قابل ہے فی الوقت. وہ لوگ الگ الگ طریقے سے مکس کر کے, انسان کی لیکن کیپیسٹی اتنے کی ہے, بلی کتا اس سے نیچے دیکھتے, اس لیے اندھیرے میں بھی دکھتا, الو تو پورے کچھ. سمجھ رہے نا؟ تو یہ ذہن میں رکھنا, چیل اتنی اونچائی پہ چلے گئی وہاں سے دیکھ رہی انہیں, تو اس کی اللہ تعالیٰ بینائی کی کیفیتیں الگ رکھے. یہ پورا بینائی کیا رہتی, روشنی کسی چیز پر پڑتی وہ آپ کو ریفلیکٹ ہوتی, آپ اس کو دیکھتے پلٹ کے. تو یہ LGBTQI یہ رینبو کے کلر کو لے لیے. ہے کیا انہوں اصل میں, L یہ ہے, G یہ ہے, B یہ ہے, یعنی کہ L لیسبین, گے, بائی سیکسول, ٹرانسجنڈر, کوئر, انٹرسیکس. اس کے بعد ہے پین سیکسول. پین سیکسول اللہ رحم کرے, اس کو کسی سے بھی محبت ہو جاتی, انہیں کسی سے بھی شہوت کرنا چاہتا چلتے پھرتے, اس کو بچے سے بھی محبت ہو جاتی, بڈھی سے بھی ہو جاتی, بڈھے سے بھی ہو جاتی, معذور سے بھی ہو جاتی, جس کو دیکھے اس کے دل میں شہوت کرنا آتا. پین سیکسول ہر ایک سے کرنا چاہتا, بچی سے بھی کرتا, بڈھی سے بھی کرتا, بڈھے سے بھی کرتا. پین سیکسول.
کیا بولیں اس کے بعد ایک ٹو اسپرٹڈ، اب ایک نیا آ گیا یہ. ابھی تک LGBTQI+ بول رہے تھے، اب پلس چلا گیا، اب جا کے LGBTQI+PTSA ہو گیا، اب پین سیکشل کا تو P ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ ٹو اسپرٹڈ. ٹو اسپرٹڈ بولے تو آج انہیں صبح اٹھے گا جس کا دل بچے کے جیسا تھا، اس کے اندر احساسات پورے، گھر کو شام میں آیا تک بچی کے فیلنگ زیادہ آ گئے اس کے اندر. ٹو اسپرٹڈ. نہ تو صبح بچی اٹھ کے گئی تو بہت ایک دم پورے بچی کے فیلنگ سے گئی، گھر کو آیا گا تو اس میں بچے کے فیلنگ آ گئے پورے. استغفر اللہ. اینڈ اے سیکشول. اے سیکشول بولے تو اس کے دل میں سیکس کبھی کرنا ہوتا کبھی نہیں کرنا ہوتا، زیادہ تر جذبات کے ساتھ ہی چلتا ہونا خالی. یہ پورے چیزیں بن گیا آج ہمارے پاس، یہ پورے ہم بنا لے کے اب اس کے اوپر ایک پوری ڈکشنری بنی ہوئی ہے لوگوں کے کیریکٹرز کی، ایکسپلینیشن کے ساتھ بنی ہوئی ہے پوری. انہوں یہ انہوں یہ انہوں یہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں شروع سے آخر تک ایک ہی بات بتائے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں ڈرو اپنے رب سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس کا جوڑا بنایا اور اس جوڑے سے تمام زمین پر مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا. سورہ نساء کی پہلی آیت. تو اللہ تعالیٰ کیا بنائے؟ خالی مرد یا اس کے علاوہ زنا بدترین گناہ ہے. قوم لوط کی حرکت اللہ کی نظر میں وہ بھی بدترین ہے، سزا اس کی بہت خطرناک آئی. ایک سوال ان کا یہ، ڈو یو ہیٹ LGBTQI؟ آپ نفرت کرتے ہو ان سے، گیس سے نفرت ہے آپ کو، تو اب چور سے نفرت ہے کیا بولے تو جواب کیا دیں گے؟ نہیں بھائی، چور سے نفرت بولے تو وہ انسان سے نہیں، اس کے عمل سے تو نفرت رہیں گی نا. کیوں نفرت ہے؟ کیونکہ جو بھی جگہ پہ میں رہتا ہوں اس جگہ کے قانون کے حساب سے چوری نہیں کرنا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اس جگہ کے قانون کے حساب سے چوری نہیں کرنا ہے، اس لیے چور کی چوری سے نفرت ہے میرے کو. زانی ایک مرد ہے، میں اس سے نفرت کرتا ہوں؟ نفرت نہیں کرتا، اس کے عمل سے نفرت کرتا ہوں. تو ہم ان میں سے ہو سکتا یہ بولیں گے کہ بھائی ہم ایک یہ شخصیت سے نفرت نہیں کر رہے، وہ عمل سے تو نفرت کریں گے. یہ تو حق ہے ہمارا، میری چوائس ہے یہ. اور جو دنیا میں پورا یہ چرچا ہے کہ جمہوریت ہونا چاہیے، جمہوریت کا مطلب ڈیموکریسی، میجورٹی سپورٹ کرنا ہے ایک چیز کو، تو آپ تعجب کریں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں جس پاپولیشن میں یہ لوگ شامل ہیں آج، وہ امریکن پاپولیشن میں ہے. بولتے کتنی ہے بھائی؟ تو اب ان کے لیٹسٹ ریسرچ کے حساب سے 100 میں سے 7، یعنی اونلی 7% ہے. یہ سب سے بڑا کوئی کنٹری میں اگر فگر ہے ان کا تو 7% ہے. UK میں 3.5% کے قریب ہے لوگ خالی. انڈیا میں تو اتنے بھی نہیں ہے. لیکن حد دیکھو آپ، قانون ان کے لیے بنائے جا رہے ہیں، جبکہ ایکسٹریم مائنورٹی بول سکتے ہیں آپ ان کو خالی. تو اس میں ایک چیز کیا سمجھ میں ہے آپ کو؟ اس کو ترقی بول رہا ہوں. کس بات کی ترقی؟ تو ان کے حساب سے ترقی یہ ہے کہ ہم خود کی سوچ سے ہم اپنے لیے جو بھلا ہے وہ سوچ رہے ہیں اور اندھی تقلید مذہبوں کی کرنے سے باہر نکل رہے ہیں. سمجھ گئے؟ اچھا دیکھ رہا آپ لوگوں کو یہ سنے تو کل قیامت میں جواب دینے کو بھی تیار رہنا. پھر تم لوگ کیا کر رہے تھے پورے دور میں؟ یہاں تک نوبت کیوں آئی؟ تم لوگ تو 200 کروڑ تھے پوری دنیا میں. 200 کروڑ تم غیرت والے حیا والے رہ کے کیا کر رہے تھے؟ جبکہ قرآن کے دور ختم کرتے تھے زندگیوں میں، حفظ کرے کروڑوں میں تمہارے پاس سے، بچوں کو حفظ کروائے. یہ پیغام ہے اس کے اندر کہ میں صرف مرد اور عورت کو پیدا کیا، اور اس کے مقابلے میں پوری دنیا پہ مائنورٹی کو لے کے قانون بنا کے تباہی کر رہے انسانی سماج کی. تم کیا کر رہے تھے مسلمان جس کو پیدا کرا ماں کے پیٹ سے؟ سمجھ رہے؟ تو یہ جواب دینے کے لیے تیار رہنا انشاءاللہ. اللہ تیار رہتے. دعا کرنا بھائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. تباہ ہو جاتے اگر وہ سوال پہ اتر گئے اللہ تعالیٰ تو. اور دل سے غور کریے، ہم جو دعوت کا کام نہیں کر رہے نا، جو جھگڑے خالی میں اہل حدیث، تو سلفی، تو بریلوی، تو دیوبندی، رفع دین کرنا نہیں کرنا، جو خالی یہ اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں نا، تباہ ہو جا رہے پورے کو.
پورے کوئی تباہ ہو جا رہے ہیں. جو اصل پورا بنیاد ہے قرآن کے کام کا, اس سے میلوں دور نکل گئے اور شدت پسندی پہ اترے ہوئے نفرت کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. مشرک جو شرک کر کے اللہ کو گالی دے رہا, جو پوری تیاری کے ساتھ اپنا مال, اپنا ٹائم, اپنی پوری صلاحیتیں اسلام کی تعلیم کے دھجیاں اڑانے کے اوپر لگا رہا, تم کو ان سے محبت ہے, ان سے دوستی اور یاری ہے تمہاری. کہتا کھیل لیا شیطان پورا. یہ کیوں ہوا معلوم ہے؟ کیونکہ ہم قرآن سمجھ کے پڑھنا کبھی بھی نہیں چاہ رہے. قرآن تو ہم قرآن کے قریب ہی نہیں ہے. میں تو اب ڈنکے کی چوٹ پر بولوں گا, شرم آنا وہ عالموں کو جو قرآن کے علاوہ ہر قسم کا بیان کرتے. ان کو شرم آنا چاہیے, چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. جو عالم بنے, مدرسوں سے اسپیشلائز کرے, کر کے بھی قوم میں قرآن کی تعلیم کو عام نہیں کر رہے. اگر وہ عام کرتے تو میرے جیسے آدمی کو بیٹھ کر یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. کتنی دور ہے ہم قرآن سے. ایک پیغام ہے اللہ کا ساری انسانیت کے لیے, رسول اللہ کو اٹھائے صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیغام کے لیے, اور ہم کہاں پڑے ہوئے. دیکھو آج اس کو لے کے کیا کیا ہو رہا دنیا میں. آپ سوچو میرے بھائی, اللہ کا احسان ہے. میں انڈیا کی گورنمنٹ کی, جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے, دل سے تعریف کروں گا ان کی, جو سپریم کورٹ میں آج پاس نہیں ہونے دے رہے اس بل کو. گے میرجز, سیم سیکس میرجز کو پاس نہیں ہونے دے رہے. کتنی مائنورٹی ہے وہ ان کی بولو. انڈیا کی آبادی آج 130 کروڑ کے اوپر چلے گئی. 130 کروڑ میں مان لو 1 کروڑ بھی ہے اگر یہ, تو 129 کروڑ کی میجورٹی نہیں ہے یہ. ان کے لیے قانون بنا کے لا رہے, نعوذ باللہ. کتنی واہیات چیزیں سوچو آپ. اور یہ تعلیم ہمارے گھروں میں. اچھا آپ ٹھنڈے دل سے ایک چیز سوچو, قرآن قیامت تک کے لیے آیا. اللہ تعالیٰ بار بار یہ کیوں بتا رہے کہ میں مرد عورت کو پیدا کرا؟ کیونکہ اللہ کو قیامت تک کیا ہونے والا ہے معلوم ہے. مسلمان کو پڑھا رہے ہیں, کہہ رہے مسلمان بے شرم, مسلمان پڑھ رہے اس لیے پڑھ کے تیرے کو پڑھانا ہے دوسرے کو. یہی بات تو یہ بات نہیں پڑھایا تو وہ لوگ تیری نسلوں کو وہ پڑھائیں گے جو لوگ اب پڑھا رہے ہیں. تیرے گھر ایک اچھا مرد بچہ پیدا ہوگا نا, تو وہ لوگ اس کو ہجڑا بنا دیں گے اپنی تعلیم سے. تیرے گھر ایک اچھی بچی پیدا ہوں گی نا, تو انہیں ضد پہ اتریں گی کہ میرے کو آپریشن کر کے بچہ بننا ہے, کیونکہ تو یہ تعلیم ان تک نہیں پہنچایا. تب ان کی تعلیم تو لے رہا, تو پیسے دے کے لے رہا وہ تعلیم. محنت کر کے کما کے لا کے بھیج رہا بچوں کو لاکھوں ڈال کے یہ تعلیم لینے کے واسطے. اور بچے گھر کو آ کے اما بابا سے ڈسکس بھی نہیں کرتے. آج ہماری ٹیچر یہ پڑھائی تو اما بابا کا ٹائم بھی نہیں ہے بے شرموں کے پاس. اچھا میں ایسے بیانہ کرا تو بہت غصہ آتا لوگوں کو, اما بابا کو بے شرم بول رہے ہیں بھائی انہوں. ارے اس سے بدتر ہے تم لوگ, اس سے بدتر ہے. تم اپنی اولاد کو کیا کر رہے ہیں؟ تمہاری جاگیر نہیں ہے تمہاری اولاد, نبی کا امتی اولاد کی شکل میں تمہارے پاس. پوچھ ہوں گی تو یہ ہوں گی, ایک نبی کا امتی ریڈی میڈ تیری اولاد کی شکل میں دیا تھا, کیا کرا اس کے ساتھ؟ تو تباہ کرایا, بنایا اس کو کچھ مسلمان. اچھا گویا اگر کوئی دشمن اسلام مسلمان کو اسلام سے ہٹانے کے لیے کچھ کر رہا تو آپ اس کو, ارے دشمن نے ہمارے کو کیا کیا کر رہا. اب ہمارے بچیاں بھاگ رہے نا غیروں کے ساتھ, اب ان کو اب آیا, تم لوگ کو اب شعور آیا. 1998 میں جب میں کام شروع کرا, وہ ٹائم پہ ہم لوگ بچیوں کو دیکھتے تھے پھرتے تھے. اب شعور کہیں کو آیا ان کو, کیونکہ ہمارے عالموں کو پہلی بار اخبار میں سوشل میڈیا پہ پہلی بار خدشت دکھ کے آنے لگے. ورنہ ہمارے پیارے پیارے عالمہ, مسجد کے امامہ, مسجد سے گھر کو جاتے, گھر سے مسجد کو جاتے, اور پوری قوم کہاں رہتی؟ ہوٹلوں میں رہتی. قوم نہ مسجد کو آتی نہ ان کے گھر کو جاتی. اور اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ قوم کے پاس جا کے کام کرو. اور ہمارے عالمہ قوم کو کیا بول رہے ہیں؟ ہمارے سے آ کے جڑو. فیویکول ہے, ان سے چپک رہے قوم جا کے. اللہ اپنے رسولوں کو, نبیوں کو قوم کے پاس بھیجا رہے. گمراہ قوم ہے, اے نبی جاؤ, اے نبی جاؤ. ہر نبی قوم کے پاس بھیجا جا رہا. ان کی اوقات نبیوں سے بڑھ گئی. انہوں بیٹھ کے دعوے, بڑے بڑے مرغے بانگا لگا رہے ہیں, آؤ ہمارے سے جڑو, ہمارے سے جڑو. اور جڑے تو سکھا رہے ہیں کیا؟ خالی قوم میں پھوٹ ڈالنے کی چیزیں سکھا رہے ہیں. نام کیا ہے؟ ایک سکھ لیا نام اچھا, عقیدے کی سب سے پہلے عقیدہ. خالی عقیدہ پورا اسلام نہیں ہے, عقیدہ بنیاد ہے. اسلام بہت کچھ ہے,
اب جو بچے LGBTQ کے ہو جا رہے ہیں تو اب کیا بولیں گے؟ نہیں تم نہ پہلے عقیدہ سیکھو بعد میں LGBTQ سیکھو بولیں گے. دماغ ہے؟ پاگل ہو گئے؟ کیا کر رہے ہیں قوم کے ساتھ؟ اور ہم سب کو پوچھے اس کے اوپر، یاد رکھ لو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو میں جو بول رہا ہوں سوچو. آپ لوگ کل آپ کی یہ نسل میں سے آپ کا ایک بچہ اٹھ کے اگر آپ کو یہ بول دے رہا کہ آپ میرے کو ہی یا شی نہیں بولنا. آپ کو معلوم ہے فرانس کے اندر نیوٹرل جینڈر میں بات کرنے کی بات ہو رہی لینگویجز میں. ہی اور شی کا ورڈ یوز نہیں کرنا بول رہے ہیں کسی کے لیے. ہی شی نکال دو بول رہے ہیں ڈکشنری سے. کون سی دنیا میں؟ ہمارے عالمہ اخبار بھی نہیں پڑھتے کیونکہ بیچاروں کو فرصت ہی نہیں ہے قوم کو لڑانے میں آپس میں، وہ جماعت یہ جماعت بول کے. اچھا یہ بولے تو غصہ بھی آتا، ارے عالموں کو ایسا بول رہے ہیں، جو ہے وہ بول رہا ہوں. تمہارے سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں تمہارے سے کوئی چیز کی امید لے کے نہیں بول رہا ہوں. میں قوم کا ایک حصہ ہوں، قوم کے ناطے تڑپ رہا ہوں. اچھا ایک اور دماغ بنا لیا، عالموں کو جو برا بولتا نا انہیں خارجی عقیدے کا ہوتا، اور جو عالم تعلیم نہیں دیتا نا انہیں عالم سو ہوتا جو جہنم کا انوگریشن اس سے ہونے والا ہے. ہم تو خالی خارجی ہے، تم تو بیٹا تمہارے سے انوگریشن ہوگا جہنم کا، کیونکہ تم تعلیم ہی نہیں دی قرآن کی ہمارے کو. کون بدتر ہے دونوں میں دیکھ لو، خارجی بدتر ہے یا وہ عالم جو عالم بن کے بھی قرآن کی تعلیم لوگوں میں عام نہیں کرا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ قرآن کی اہمیت کیا ہے؟ جہاں کہیں ذکر آ رہا پیدائش کا انسان کے، اور خاص طور پہ مرد بنایا عورت بنایا، گہرا پیغام ہے اللہ کی طرف سے کہ اے انسان بھٹک جا مت، گمراہ مت ہو جا. ایک فطرت میں تم کو پیدا کرا، ایک ہی چیز تمہاری شہوت کے لیے جائز کرا میں، وہ ہے آپس میں نکاح. نکاح آسان کرو. کیوں بولا گیا؟ کیونکہ سائیکولوجسٹ بولتے ہیں انسان بھوک اور پیاس برداشت کر سکتا، اس کی وہ شہوت کو انہیں برداشت نہیں کر سکتا. انہیں بھوکا پیاسا رہ سکتا، شہوت برداشت نہیں کر سکتا. اسی لیے بولا گیا نکاح آسان. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے اس کے رزق کو کشادہ کرنا جو زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہے. آج تو پورا ہمارا ماحول ہی الٹا ہو گیا. کیوں ہوا معلوم ہے؟ یہ آپ کوئی بھی چیز کو، قیمتی چیز جتنی خریدتے اتنی اس کی حفاظت کرتے. آپ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ میں ایک گھڑی بنڈی پہ سے خرید لیا 50 روپے کی، اس کے بعد ایک رائڈو جا کے خرید کے آیا، یا سیکو جا کے خرید کے آیا، یا اومیگا خریدا ہے 3 لاکھ کی، 5 لاکھ کی، 1.5 کروڑ کے، 5 کروڑ کے گھڑی آیا، خرید لیا. سیم ٹریٹمنٹ رہتا گھر میں وہ 100 روپے کی گھڑی کا، اس کا حفاظت سے کیسا رکھتا ہوں اس کو. آرٹیفیشل جیولری لیا، گولڈ کی جیولری لیا، رکھنے کا فرق کیسا ہوتا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس میں انویسٹمنٹ کرا، یہ چیز قیمتی ہے. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اسکول کے بیگاں کیسا جما کے رکھتے ہیں، اور قرآن گھر میں کہاں رکھی ہوئی ہے، دھول میں دیکھ لو جائے. تم اپنی اوقات دکھا دیے کہ تم کو قرآن سے کتنی محبت ہے. تم اپنی اصلیت دکھا دیے کہ تم اللہ کے کلام کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. اور جب پیسہ خرچ کر کے کلام کے خلاف تم کو بتایا جا رہا، وہ سیکھنے میں اپنی نسل کو ڈال کے کتنی اہمیت دینا اس میں. تو غور کرنے کا وقت ہے، اس سے پہلے کہ ہاتھ سے چیزیں اور نکل جائے. ہمارے مغرب کا ٹائم ہو گیا. انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن سے جڑنے کی توفیق دے اور ہمارے ذہنوں کو اس کے لیے کھول دے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.